إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، اس کائنات میں جو کہ اللہ رب العالمین کی اپنی مخلوق ہے، جس میں اس کا حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری سنتیں ہیں، یعنی کہ بہت سارے قوانین اور ضابطے ہیں، ایک سسٹم ہے جسے اللہ تعالیٰ یا جس کے تحت اس کائنات کو اللہ تعالیٰ چلاتے آ رہے ہیں۔ جو بہت ساری سنتیں ہیں تو اس میں سے ایک سنت اللہ رب العالمین کی اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین اس کے نافرمانوں کے ساتھ فوراً مؤاخذے کا عمل نہیں کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کی دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جن اور انس کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے گزرے، مگر اللہ رب العالمین اپنا قانون اور قاعدہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو، ظالموں کو فوراً ان کے گناہوں اور ان کے ظلم پر پکڑ نہیں کرتا، انہیں کوئی سزا نہیں دیتا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی غفور ہے اور رحم و کرم والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، کہ لوگ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں گناہوں کے، ظلم و ستم کے، برائیوں کے، اگر اللہ تعالیٰ ان پر لوگوں کا مؤاخذہ کرتا، ان کو اگر پکڑتا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کر دیتا اور وہ سب ہلاک ہو جاتے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا اپنا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے سے زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا جو آپ نے سکھائی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جب آپ نے پوچھا تھا کہ پیارے نبی اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں، تو آپ نے یہی بات بتائی تھی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھا کرو
کہ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، تو چنانچہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ جو نہ کیا دعا مانگنے کے لیے کہا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ صفت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں نافرمانیوں کے باوجود اللہ رب العالمین برداشت بہت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم ہے، حلیم یعنی کہ بردبار، کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی بندہ، بالکل یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اپنا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں، ظلم و ستم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ شاید کہ یہ بندہ سدھر جائے، میری طرف واپس پلٹ کر آ جائے، لوٹ کر آ جائے اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دن کے وقت میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جو بندے رات بھر گناہوں میں مبتلا رہے وہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اور رات کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا کر اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ کون بندہ دن میں کیے گئے گناہوں کی معافی کرنے کے لیے رات میں میرے پاس آ جائے، میرے دربار میں حاضر ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند ہے۔ تو اسی لیے ایسے بندے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو اس پر ایمان تک نہیں رکھتے، ایسے بندوں کو بھی اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے، مہلت پر مہلت، مہلت پر مہلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ بندے جب ان کا گناہ بہت زیادہ ہونے لگتا ہے، ان کے ظلم و ستم بہت ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہلکی سی پکڑ کرتے ہیں ان کی، تاکہ اس پکڑ پر شاید کہ وہ متنبہ ہو جائیں، چونک جائیں اور اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ ہم ان بندوں کو ہلکا سا عذاب چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی کیا ہے؟ کیوں یہ ہلکا سا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں تاکہ وہ پلٹ کر آئیں، واپس لوٹیں اپنے پروردگار کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹ کر آئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور خاص کر فلسطین کی سرزمین میں جہاں بے تحاشا بالکل بے گناہوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بہت سارے مرد لنگڑے لولے ہو رہے ہیں اور بالکل ناکارہ بنا دیے جا رہے ہیں، ظلم و ستم بالکل اپنے حد کو پہنچ گیا ایسے بالکل لگتا ہے۔ اور واقعی بہت سارے مسلمان اپنی جگہ پر انتظار میں ہیں، یہی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک قانون، اپنا ایک جو ہے کیا ضابطہ، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اس کائنات کے اندر، تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی اللہ تعالیٰ نہیں لاتے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سنت اس کائنات میں قائم کر دی، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتے۔ تو آج بہت سارے مسلمان واقعی بالکل اپنی جگہ پر بہت سارے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو کوسنے والے کوستے ہیں کہ فلاں کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتے، کیا کرتے بلکہ۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال
لوگوں کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے کہ جو سب کے لیے عبرت بن جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اے نبی، چاہے وہ نبی بھی ہو یا پھر ہر بندہ، میں اور آپ بھی اس کے مخاطب ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خطاب کر کے بتا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھو ان کاموں سے جو ظالم کر رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مہلت دے رہے ہیں، مؤخر کر رہے ہیں ان کے عذاب کو۔ کس دن کے لیے؟ اس دن کے لیے جس دن کے ساری آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ تشخص فیہ الابصار یعنی کہ آدمی کسی بھی چیز کو ایک مدت تھوڑی دور دیکھے گا لیکن اس کی پلک جھپکے گی، مگر وہ دن ایسا ہوگا کہ پلک جھپکے بنا ہر چیز بالکل آدمی اتنی چیزیں سامنے اس کے آئیں گی، ایسی ایسی ہولناکیاں کہ بالکل ان کو دیکھتے ہوئے اپنی پلک جھپکنا تک بھول جائے گا۔ تو ایسے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ظالموں کو مؤخر کر رہے ہیں، ان کے لیے مہلت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ظالم کے لیے جب تک وہ 4 مرحلوں سے نہیں گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں کرتا ہے، بلکہ 3 مرحلے ہوتے ہیں، چوتھا مرحلہ پکڑ کرنے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہی مہلت دینے کا کام کرتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان ظالموں کو میں مہلت دے رہا ہوں لیکن میری اپنی پکڑ بڑی مضبوط پکڑ ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ ظالم جب ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کے ظلم پر اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کرتے، پکڑ نہیں کرتے، بلکہ ان کو مہلت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے استدراج کا مرحلہ۔ وَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور دوسری جگہ سورہ انعام میں، اعراف میں، ان دونوں سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ یہ سب مشرکین اور کفار جب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کو نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں کو جب وہ فراموش کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دنیا و ما فیہا کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ظالم، برائی کرنے والے، گناہوں کی زندگی گزارنے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے، تو ان لوگوں پر اللہ رب العالمین اپنے خزانے دنیا کے کھول دیتے ہیں، بلکہ وہ دنیا جتنی وہ چاہتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ اور یہ ظالم اور یہ گنہگار اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں واقعی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تبھی تو دنیا ہمیں ہماری اپنی خواہش کے مطابق مل رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قانون کو استدراج کا قانون بتاتے ہیں، اور بتاتے ہیں، دیکھیے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات بتائی کہ جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو اس کی اپنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دیتا ہے دنیا کی جسے وہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے یا اس کو پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، استدراج کا قانون اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کریں گے تو پوری طریقے سے مایوس ہو جائیں گے، کہیں سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نکلنے کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں رہے گا۔ تو یہ دوسرا اللہ تعالیٰ کا جناب مرحلہ آتا ہے، اور تیسرا مرحلہ وہ جب کہ اس طرح کے ظالم اور ایسے گنہگار اپنے عمل کو بڑا اچھا عمل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جیسے اللہ نے بتایا
کہ جو لوگ جو عمل وہ کر رہے ہوتے ہیں شیطان ان کی نگاہوں میں ان کے اس عمل کو مزین کر کے دکھاتا ہے، یہی بتاتا ہے، ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو اور ایسا ہی کرنا چاہیے، تو آدمی اور بھی زیادہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اور جب ان 3 مرحلوں سے آدمی گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ اللہ رب العالمین کی پکڑ کا مرحلہ آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ جب کسی بستی والوں کو اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تمہارے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت اور بڑی دردناک پکڑ ہوتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بالکل سخت اور زبردست بھی ہوتی ہے اور دردناک بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آدمی جب پڑھتا ہے جی تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کے قصے قرآن میں نہیں بتائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ایسے سب جنہ کے کتنے لوگوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان نبیوں کے ساتھ اور ان پر ایمان لانے والے مؤمنوں کے ساتھ ان بندوں نے کیا سلوک کیا، اور آخر کار اللہ رب العالمین کا عذاب کیسے ان کو آ لیا، اور ایک بھی کوئی ان میں جنب باقی نہیں رہا، بچا نہیں، اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے۔ آدمی جب قرآن مجید تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے، غور و فکر کر کے پڑھتا ہے، تو پھر اس کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین بالکل ظالموں سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، وہ تو بس ان کو ڈھیل دیتا ہے، رسی بس ایسی چھوڑے رہتا ہے کہ جاؤ، کتنی دور تم جا سکتے ہو جاؤ، لیکن جب پکڑے گا اللہ تعالیٰ تو اس کی پکڑ جیسی کوئی پکڑ نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکے کی زندگی گزار رہے ہیں، کیسی کیسی تکلیفوں سے انہیں دوچار کیا جا رہا ہے جی۔ پہلے تو مکہ چھوڑ کے صحابہ اور صحابیات بہت سارے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، پھر واپس لوٹ کر آتے ہیں، پھر دوبارہ خود بہت سارے صحابہ حتیٰ کہ آخر کار نبی کو بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا یہ سب اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے نبی اور نبی پر ایمان لانے والے ایسے مومن بندوں کے ساتھ کیوں یہ معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کبھی کا ان ظالموں کو پکڑ کر لیتا اور سارا معاملہ ختم ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ ایک طرف سے ان ظالموں کو اور ایسے بدکاروں کو مہلت بھی دے رہے ہیں، ڈھیل بھی دے رہے ہیں، تو دوسری طرف ایمان والوں کا امتحان اور ان کو آزمائش سے گزارنا بھی مقصد ہوتا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زبان سے جب اقرار کر لیا کہ ہم مومن ہیں، ایمان لے آئے، تو بس ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، آزمائش سے نہیں گزریں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا، اور اللہ تعالیٰ کون واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے یہ سب جاننے تک برابر اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے بھی اس کا اظہار ہو جائے، واقعی بالکل کہ صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے یہ چیز نکل کر آ جائے کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک طرف سے مومنوں کے ساتھ آزمائش کا معاملہ کر رہے ہیں کہ جو بندے ان آزمائشوں میں صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بے تحاشا بلند بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ظالموں کو مہلت دینے میں اور ان کی پکڑ فوراً نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، تو انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے جی۔ آج بھی ابھی ماضی قریب میں سارے لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ امریکہ کی 2 بڑی ریاستوں میں
ایسی آندھی طوفان بالکل جناب اودھم مچایا ہے کہ وہاں کے لوگ بالکل اپنی جگہ پر ہیبت میں مبتلا ہے کہ آخر یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، آخر وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کون کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لشکر، اللہ تعالیٰ کی فوج کیا کیا ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ اللہ کی فوج کیا کیا ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بالکل ابرہہ یمن سے کعبے کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، اور بڑے بڑے ہاتھی وغیرہ ان سب پر سوار ہو کر بھی آیا، مگر اللہ رب العالمین نے کتنا ہلکا سا اس کا جو ہے کہ مقابلہ لوگوں کے سامنے کر کے دکھا دیا کہ ابابیل پرندوں کے چونچ میں صرف کنکر دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اور وہ ابابیل پرندے ان ہاتھیوں پر اور ان پر سوار فوجیوں پر جب کنکر برسائے ہیں تو اسی میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہاں سے جناب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ قانون کہ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہلکی سی پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنے بندوں کو کہ ابھی بھی موقع ہے تمہارے سامنے، تم اگر پلٹ کر اپنے رب کی طرف آ جاؤ تو خیر ہے، ورنہ پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، تو دنیا کا یہ ہلکا سا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے آندھی طوفان کی شکل میں ان لوگوں کے اوپر بھیجا کہ جس کے نقصانات کا تخمینہ آج لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے فلسطین اور وہاں کی سرزمین میں جتنی تباہی ہوئی ہے اور ان سب کو دوبارہ ری بلڈ کرنا ہو تو کتنا بالکل جو نا خرچ آئے گا، اتنا بلکہ اس سے زیادہ ان دو ریاستوں کی ری بلڈ میں کرنے خرچ آئے گا بتا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہلکی سی پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میری اپنی قوت کا اندازہ تمہیں اس آندھی طوفان سے کر لینا چاہیے اے انسانوں۔ اور وہاں جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں ریاستیں ایسی ریاستیں تھیں جہاں سے بہت زیادہ اسرائیل کے لیے مدد پہنچتی تھی، پیسے ان کے وہاں سے جاتے تھے، سارے امیر ترین بالکل فلوریڈا جیسے جو بالکل وہاں کی ریاست میں سارے کے سارے بالکل بڑے بڑے امیر ترین لوگ ہی رہا کرتے ہیں، اور جو کہ بالکل فنڈنگ اسرائیل کے لیے ساری فنڈنگ کرنے والے وہی لوگ رہتے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو کہ کس طرح سے امریکہ کتنا بڑا پھیلا ہوا ہے، مگر ساری سرزمین کو چھوڑ کر یہ ہوا آ کر ہٹ کرتی ہے اور اپنی جگہ ٹکراتی ہے اور تباہی مچاتی ہے، تو بس یہی دو جناب بالکل ریاستیں جہاں سے بالکل اسرائیل کے لیے ہر طرح کی کمک فوج سب کچھ نا بھیجنے کا انتظام ہوتا ہے، وہاں بالکل جو ہے یہ سب ٹکراتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہلکا سا ان کو جنا عذاب ہے، یہ پکڑ ہے، کیونکہ یہی کہنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے جانی نقصان ہوا ہو، لیکن لوگ یہی بتاتے ہیں کہ جانی نقصان تو بہت کم ہوا، بس مالی نقصان ہی ہوا ہے جو بھی ہوا۔ لیکن اللہ رب العالمین ابھی بھی ان لوگوں کو گویا الارم یہ دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے الارم ہے کہ اگر تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اس ظلم و ستم کے طور طریقے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جی ہاں، بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی ظلم و ستم کرنے والے، جو بھی بالکل گناہ کرنے والے ہیں، لیکن ایک دن جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ سارے مکے کے قریش کے لوگ جو کہ اللہ کے نبی اور آپ کے جنا ساتھیوں کے ساتھ کیسا کیسا معاملہ کیے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جیسے ہی وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظالموں کو، بدکاروں کو مہلت دیتے ہیں۔ تو کتنے بدکار، کتنے برائی کرنے والے، جن کی برائیوں پر پردہ اللہ تعالیٰ ڈالا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پر دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل چھپا ہوا ہے، کسی کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی ہے۔
یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کبھی آپ کی ان کرتوتوں پر سے پردہ اٹھانا چاہا، کوئی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر لوگوں کے سامنے بڑے اچھے اللہ والے بالکل جو نظر آتے ہیں، لیکن اپنے باطن میں، اپنے اندرونی میں، تنہائی میں ایسے ایسے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں کہ لوگ ان کے گناہوں کو نہیں سمجھتے، جانتے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اگر جب تک آپ کے گناہوں پر پردہ رہنا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تو باقاعدہ وہ پردہ رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے کہ آپ کے گناہ سارے لوگوں کے سامنے آ جائیں اور آپ بالکل پردہ آپ کے گناہوں کا فاش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بچا نہیں سکتا اس۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کر دے تو پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے جو امہال کا، ڈھیل دینے کا قانون ہے، بالکل کیا ہے، یعنی کہ ایک ایک قدم آدمی کو بالکل ڈھیل دیتے جانا، آگے بڑھتے جائے بندہ، تو یہ طرف سے اللہ تعالیٰ ایسے جو ظالم ہوتے ہیں تو ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بالکل کیا آگے بڑھاتا ہے کہ وہ اگر آگے بڑھتے ہیں، مان جاتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے ان کو، اللہ کی طرف لوٹ کر آئے تو اللہ تعالیٰ ان کی معافی کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب وہ اپنے اسی عمل کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی سخت پکڑ ہوگی کہ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ بچ ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو برابر کیا ہے، امہال یعنی کہ ڈھیل دینے کے کام سے اس قانون پر عمل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی کسی چیز کو فرض نہیں کر سکتا ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر فرض کر لیا، اس لیے کہ اس کی رحمت ہر چیز کو بالکل گھیرے ہوئے ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بالکل عام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ بھی یہ معاملہ رحم و کرم کا کر رہے ہیں کہ ان کی ظلم پر، ان کی بدکاریوں پر فوراً اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ نہیں رہے ہیں، بلکہ انہیں مہلت دیتے جاتے ہیں، مہلت دیتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آدمی اگر وہاں بالکل واویلا مچائے کہ پروردگار تو مجھے اور تھوڑی مہلت کیوں نہیں دے دیا کہ میں تیری طرف لوٹ کر آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ یہی بتائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی اگر نصیحت حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا تھا؟ 60 سال، 70 سال، 50 سال، کسی کو 80 سال، اللہ تعالیٰ لمبی لمبی زندگیاں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی کہیں گے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا کوئی بندہ تو اس زندگی میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا، ہمارا نبی آیا، ہماری طرف سے کتاب تمہارے سامنے آ گئی، اس کتاب کو اگر تم پڑھے ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ ہاں ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 ہی ٹھکانے ہوتے ہیں، یا تو جنت کا ٹھکانہ یا جہنم کا ٹھکانہ۔ یہ سب میں نے بہت واضح طور پر تمہیں قرآن میں بتا دیا تھا، پھر تم نے کیوں نہیں نصیحت حاصل کی؟ یہ اللہ تعالیٰ وہاں کہیں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کا اپنا قانون ہے کہ پکڑ اللہ تعالیٰ فوراً ظالموں کی ایسے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو مہلت دیتے ہیں، سدھرنے کا ان کو موقع دیتے ہیں۔ لیکن جب بندے بالکل سر سے پانی اونچا ہو جانا جیسے محاورہ ہے، جب ایسا معاملہ آتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ آ کر شکایت کرتے ہیں، کیا اللہ کے نبی آپ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتے کہ اے اللہ تعالیٰ ان ظالموں پر اپنا عذاب بھیج دیتا؟ تو اللہ کے نبی ان کو یہی بتاتے کہ تم سے پہلے والے لوگ تو ایسے ایمان والے کہ ان لوگوں کو پکڑ کر لایا جاتا، کسی کو بالکل آدھے دھڑ تک زمین میں دفنا کر بیچ میں آری کے ذریعے چیر دیا جاتا، تب بھی وہ صبر کرتے رہے۔ اور کسی کو پکڑ کر لے کر آتے ظالم، اور بالکل کنگھی جو کہ لوہے کی بنائی ہوئی ہوتی ہے اسے سر پر رکھ کر اس کے ذریعے کھینچ لیا جاتا، ایسے ایسے سب ظلم ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالموں سے غافل نہیں ہوتا ہے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو ویسے ہی بہرحال ہم یہ نہ چاہیں کہ بالکل ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے ظالموں کا انجام ہم خود دیکھ کر جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرنا چاہے گا، ان کو جتنی مہلت دینا ہے اللہ تعالیٰ دے گا، اور جب پکڑ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی ظالم نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے ہمیں صبر کرنا ہے، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر ہمارا اپنا ایمان ہونا چاہیے، اور اپنے ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے فرما بردار ہیں، اس پر ہماری اپنی نگاہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ بھی ہے، قانون یہ بھی ہے، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں گے اور اس کی باتوں کو مان کر چلیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ایسے بندوں کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اپنے دین، صحیح دین کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ایسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صبر اور ثبات قدمی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور انہیں اپنے ایمان میں ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد جلد از جلد اللہ تعالیٰ ان کی فرمائے، اور جتنے بھی ظلم کرنے والے ان پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے اللہ تعالیٰ جلد از جلد فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.